السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر امت کی تربیت کیسے کی. اس میں سے ہم ایک شق پر بات کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومت میں پبلک کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں. کل ہم نے کچھ جو اللہ نے توفیق دی تھی آپ سے بات کی تھی، آج ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں. کل میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ جو ہمارے پاس یہ جو خدمت خلق کا شعبہ ہے یہ ایک دم ناپید ہے. اس میں پبلک کی غلطی کم ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. آج بات یہ کل کی بات کی تکمیل ہے. پورے ہندوستان کا علم یہ ہے کہ مسلمانوں کا اعتماد ہمارے علماء پر سے اٹھ گیا ہے. جو ہم لوگ ہیں، جو لیڈنگ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے بارے میں علماء کا اعتماد برقرار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کبھی ہم نے سوشل سروس کے نام پہ یتیم خانے کھولے، مدرسے کھولے، سب 90% کرپٹ ہے. اس کرپشن کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمان عوام جو ہے نا، وہ ہماری باتوں پر کوئی اعتماد نہیں کرتی ہے کہ یہ بھی کھانے پینے کا ایک دھندا ہے. جتنے ہیں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک معاملہ ہے کہ 80% مساجد کی ہم حساب نہیں دے سکتے ذمہ دارانہ. کرپشن ہے پورا نیچے سے اوپر تک. جہاں مسجد نہیں چلائی جا سکتی وہاں یہ کیسے امید کی جائے کہ ایک آرگنائزیشن ہوگی جو اس قسم کا کام کرے گی. تو اس میں عوام کی غلطی ہمیشہ، ہر کام میں عوام کی غلطی سیکنڈ اسٹیپ پر ہوتی ہے. پہلے لیڈر غلطی کرتا ہے، لیڈر کے غلطی کی وجہ سے پھر عوام کیا کرتی ہے، اس کا بلیو، اس کا فیتھ یہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر کیفیت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ مولانا نے تو ہم لوگوں کو سنا دیا، حقیقت میں اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. میں اس کے پہلے بھی آپ کو رمضان نے بات بتائی تھی کہ ہندوستان کے 90% مدرسے حساب نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے. ٹرانسپیرنسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. حالانکہ ہونا چاہیے کہ جس ڈپارٹمنٹ کا تعلق عوام سے ہے وہاں ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. جس کا دل چاہے آ کر کے جب چاہے کیا کر لے، حساب کر لے. وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ حالات ایسے خراب ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین پر سب سے برے علماء ہوں گے. قیامت کی علامت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس زمین پر سب سے برے کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. اس کی وجہ سے یہ مسائل اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، بہرحال یہ کل کی بات. آج ہم بات جو آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت میں پبلک کے رائٹس میں ایک رائٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ برابری کا معاملہ کیا جائے. برابری سے مراد ایک ہوتا ہے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ عدل انصاف میں برابری. یہ برابری تو اپنی جگہ، جب معاملہ آئے گا تو برابر ہوگا. ایک یہ کہ پہلے سے آپ قانون ہی ایسا بنا رکھے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ MBBS میں جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے 75% لے رکھا ہے. قانون ہی بنا رکھا ہے کہ SC ST والے 65 سے چلے جائیں گے. وہ انصاف تو کر رہا ہے وہ بھائی. جہاں پر پہلے سے تم نے قانونی 65 والے کو دے رکھا ہے 80% کے برابر، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب کے ساتھ مساوات ہوگا. ذات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، کلر کی بنیاد پر ڈیسیزن نہیں ہوگا. ڈیسیزن ہوگا کس بنیاد پر؟ صلاحیت کی بنیاد پر. جس کی صلاحیت ہوگی وہ اس کا کیا ہے، اس جگہ پر پہنچے گا. تو یہاں پر کل کی جو بات ہے اس کی میں دونوں کل والی بات ہے میں نے کہا کہ انصاف میں برابری ہونی چاہیے. اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ قانون ہی بننا چاہیے کیسا؟ انصاف کی بنیاد پر. جب قانون انصاف کی بنیاد پر بنے گا تو نتیجہ نکلے گا کہ سب میں برابری ہوگی. یہاں پہ کوئی کالے گورے کا کوئی سوال نہیں ہوگا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج نتیجہ معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایک بہت بڑی دنیا میں، کرسی یہ ٹھیک کرو جی، یہ بہت اونچا ہے، سلپ کر رہا ہے. ابھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے عرب دنیا میں. اگر ایکسیڈنٹ کرنے والا عرب ہے اور غیر ایکسیڈنٹ کرنے، جو ساتھ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ غیر عرب ہے، غیر عرب پہلے سے یہ جانتا ہے کہ ہماری ہی غلطی نکالی جائے گی. یہ کس کے امتی ہیں؟ یہ اس کے امتی ہیں جس نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی غلطی کرتی تو ہم ہاتھ کاٹ دیتے. اس کے امتی کا یہ ماحول ہے. لہذا وہ غیر عرب گاڑی لڑا کر کے 100% جانتا ہے غلطی ہماری ہی نکالی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا لوگ اتنے جاتے ہیں غیر مسلم، ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم ذاتی طور پر اخلاق پیش کریں تو لوگ مسلمان ہوں. میں بنگلور کی ایک صاحبہ اسکول چلاتی ہیں دبئی میں، الائن میں، تنویر آپا ہم لوگ کہتے ہیں، بہت اچھی نیک عورت ہے. ان کے گھر میں ایک کام کرتی تھی، فلپین کی عورت. انہوں نے کبھی مطلب اس انداز میں نہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اس گھر میں رکھ کر کے اس سے کام کراتی تھی. اسلام ان کے گھر میں اس طریقے سے پیش کیا کہ اس نے خود آفر کیا کہ میں آپا مسلمان ہونا چاہتی ہوں. مسلمان ہو گئی. ہمارے یہاں بھی کام کرتی ہیں عورتیں، کبھی نہیں مسلمان ہوتی، کیونکہ ہم نے ان کے گھر میں، اپنے گھر میں اگر ان کو کھانا بھی دیتے تو ان کی پلیٹیں بھی الگ ہے، ان کے کٹورے بھی الگ ہے، ان کی جگہ بھی بیٹھنے کی الگ ہے. کیسے وہ آپ کے گھر میں آ کر کے مسلمان ہو جائے گی؟ کیونکہ یہی تو ہرجن کے ساتھ کیا گیا کہ ان کا کھانا الگ، ان کی پلیٹ الگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہمیشہ الگ رہے بیچارے. تو ہماری یہ کیفیت ہونے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے ذات بات برادری پر جو فیصلے کر رکھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ میں کوئی بھی آتا تو بیٹھ کے کھاتا تھا، کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا. ہم ہندوستانی تہذیب سے اتنا متاثر ہوئے کہ اب ہمارے گھر میں ہر فرد کی پلیٹ الگ ہے. ہم جب کھانا کھاتے کیسے کھاتے ہیں؟ یہ تو صرف جماعت کے لوگ ہیں جو ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، ورنہ پورا ہندوستان کوئی نہیں کھاتا ہے. ہم بھی اپنے گھر میں بچے کی پلیٹ ہے، امی کی پلیٹ الگ ہے، دادا کی پلیٹ الگ ہے، سب لوگ الگ الگ پلیٹ میں. یہ الگ الگ نکال کر کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب میں ایک دوسرے میں. ابھی تو ہمارے گھر میں نہیں امتیاز ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہم نے کیا ہے اسی چکر میں کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہماری پلیٹ میں بیٹھ کر کھائے. اس بنیاد پر ہم نے کر رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر فرمایا کہ اس بنیاد پر برابری سب کے ساتھ ہوگی. ذات پات رنگ نسل کے بنیاد پر کوئی بھی امتیاز نہیں ہو سکتا. لا فضل لعربی علی عجمی. کتنے ایسے ہیں، ایجپشین ایک ہمارے ساتھ پڑھاتا تھا تو کچھ نہیں آتا جاتا تھا سوائے اس کے کہ اس کی مدر ٹنگ کیا تھی؟ عربی تھی. تو ایک دن ایسے ہی نماز کا وقت تھا تو وہ لیٹ آیا. ہم نے نماز 4-5 لوگ تھے، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے. وہ نماز میں شامل نہیں ہوا جماعت میں. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نماز میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو کہتا ہے انت عجمی وانا عربی، کہ تم عجمی ہو میں عربی ہوں. یہ کس کے امتی ہیں جس نے کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی؟ یہ ایسے عرب کے، ایسے مسلمانوں کے حالات اللہ نے نہیں خراب کیے ہیں. یہ ہماری ایسی کرتوت ہے جس کی بنیاد پر حالات ایسے خراب کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، آپ کو معلوم ہے، اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی غلام سے کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ رشتے کے لیے بھیجا. گھر والوں نے جب دیکھا بلال ہے تو ان کو یہ تھا کہ صاحب یہ تو حبشی ہے، یہ تو غلام ہے، تو ایسا ہے. لڑکی گھر میں موجود تھی. حضور کا اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے، میں تیار ہوں. اس کی تربیت ہوئی تھی، اس کے دل میں ایمان گھسا ہوا تھا. اس کیفیت میں مساوات، اسلامی حکومت ہوگی تو سب کے ساتھ مساوات کیا جائے گا. اس کے بعد آتے ہیں 8واں حق یہ ہے، غور سے سنیے گا. 8واں حق یہ ہے کہ امیر کی بات مانی جائے گی معروف میں. جو چیز بری ہے اس میں امیر کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ دنیا کا کوئی قانون آج تک ایسا نہیں بنا کہ صاحب ہم اچھا کہیں گے تو ماننا، ہم برا کہیں گے تو نہیں ماننا. نہیں، ہم جو کہیں گے وہ ماننا آپ کو. ابھی ہمارے پاس پارٹیز ہوتی ہیں، سرکار چلتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتا ہے، ایک سرکار چلاتی ہے. معلوم ہے آپ کو، اپوزیشن کا لیڈر جو بولے گا سارے اس کے ایم ایل ایز کو وہی بات کرنی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں بول سکتا. یہ اسلامک پالیسی نہیں ہے.
4 طریقے سے ہمارے سامنے مخالفت ہو سکتی ہے. میں نے 4 لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہمارا دماغ کام کیا. وہ امیر حکم دے گا، کب تک اطاعت کی جائے گی؟ جب تک وہ اطاعت معروف کی دے گا. ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی کے ایک کمانڈر تھے، ایک صحابی تھے. ان کو کسی بات پہ ہو گیا، انہوں نے آگ جلایا اور کہا، حکم دیا کہ اس پہ کود جاؤ. کس کو؟ اپنی فوج کو. ان کا دیکھو میں نے آپ کی اطاعت کی کس چیز میں؟ معروف میں. منکر میں تم یہ جو کام ہم سے کرا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم اس میں اطاعت تمہاری نہیں کریں گے. یہ ہمارے پاس پالیسی ہے کہ جس کو ہم نے اپنا امیر مارا ہے، کبھی ہم امیر مانتے ہیں حکومتی سطح پر، کبھی ہم باس مانتے ہیں آرگنائزیشن کی سطح پر، کبھی ہم باس مانتے ہیں اپنے شوہر کو، کبھی ہم باس مانتے ہیں اپنے پیرنٹ کو. یہ 4 جگہ پر ہم کو حکم ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. کس چیز میں؟ اللہ کے رسول نے خط کھینچ دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بندے کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا. وہ بندہ کتنا بھی کہے لیکن ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ اس کو حق دیا گیا ہے. کس کو؟ جو انڈر میں ہے. امیر کے انڈر میں مامور ہے، بیوی کے انڈر میں، شوہر کے انڈر میں بیوی ہے، والدین کے انڈر میں بچے ہیں. والدین بھی اگر کوئی بات بولتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، ہم ان کا احترام کس معنی میں کریں گے؟ جواب نہیں دیں گے. ماننا نہیں ہے ان کی بات. ہم کبھی کبھی ہوتا نا، ہمارے باپ کی لڑائی کسی سے ہو گئی ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں دیکھو آپ ان سے بات نہیں کرنے گئے. ایک دم غلط پالیسی. قطع رحمی اسلام میں ہے ہی نہیں. تمہاری بات نہیں ہے، تم جواب دہ ہوگے. میں جواب دے اپنی بات کا ہوں. میری قبر میں آ کر کے آپ بحیثیت باپ جواب نہیں دیں گے. ہم ان کا انکار نہیں کریں گے، ان کو زبان نہیں لڑائیں گے. کرنا نہیں ہے ان کی بات. ہم ہر حال میں کیا کریں گے؟ جو شریعت کہتی ہے. آپ کے حبلی کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، گرچہ بتانا نہیں چاہیے لیکن میری عادت ہے کہ جو میرے دل میں ہوتا بتاتے ہیں. یہ بنڈوار بیس کی مسجد کے بغل میں ایک مدرسہ چلتا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، مدرسہ نسواں. جس سے نیچے باربر کی دکان ہے نا، اس کے اوپر جو ہے مدرسہ نسواں چلتا تھا. ہمارے والد صاحب سے کیس چلا جامع مسجد کا. جامع مسجد کیس ہار گئی، مقدمہ چلا. کتور صاحب اس وقت جو ہے وہ اس کے ٹرسٹی تھے. کیس ہار گئی. کیوں؟ ہندوستانی قانون ہے کہ جو کرایہ دار ہے اگر اس کے پاس دوسرا گھر نہیں ہے تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے. ڈگری لے آئے. میں ریلوے اسٹیشن سے ایسے ٹہل کر آ رہا تھا، یہ تقریباً 25 سال یا 22 سال پہلے کی بات ہے. بنڈوار بیس سے گزر رہا تھا. وہ کیا کہتے ہیں ٹرسٹی متولی صاحب کھڑے تھے. تو میں نے کہا کہ متولی صاحب یہ اتنا کونا گرا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں کنسٹرکشن کرا لیتے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا. تو وہ بولے کہ مولانا تمہیں مذاق کرتے ہیں. میں بولا کیا مذاق کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا آپ زخم پر نمک چھڑک رہے ہیں. میں بولا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ آپ کے والد صاحب جیت چکے ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ڈگری ہے. مجھے بہت لگا کہ مکان مالک مقدمہ کیسے جیتا؟ کرایہ دار کو مکان مالک ہارا کیسے مقدمہ؟ کرایہ دار کو ہارنا چاہیے شرعی لحاظ سے. میں نے کہا آپ یہ رکے، میں ابھی آتا ہوں، آپ جائیے گا نہیں. میں وہاں سے آیا، والد صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. عموماً صبح کے وقت کوئی جاتے نہیں تھے ان کے پاس، اپنا پڑھتے رہتے تھے. میں آیا، میں نے جو جملہ کہا وہ آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی ڈائریکٹ. میں سرفراز آدمی ہوں بات معاملے میں. میں نے کہا ابا اللہ ہار گیا، مولانا ریاض جیت گیا. جب میں نے یہ بات کہی، کہا کیا بکتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہدایہ میں مسئلہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے کہ اگر مکان مالک کہتا ہے کہ میرا مکان خالی کر دو تو کرایہ دار پہ لازم ہے کہ مکان خالی کر دے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے مقدمہ کیا تو پر تم نے قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں لے کر کے، ہندوستان کی شرعی عدالت کا حوالہ، ہندوستان کی عدالت کا حوالہ لے کر کے تم نے مسجد کے خلاف ڈگری لا کر کے اس کو بند کر رکھا ہے. ابھی خالی کرنا ہے. جیسے ہی میں نے کہا والد صاحب جھرجھر جھرجھر رونے لگے. ایک دم ان کے اوپر خوف خدا طاری ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ چابی ہے اور جا کر کتور صاحب کے دے دو، یہ اس کی ڈگری ہے. میں نے کہا تھا کتور صاحب آپ کھڑے. آپ یقین نہیں کریں گے اس میں زیادہ 10 منٹ کا ٹائم لگا تھا.
میں یہاں سے گیا, ہم نے کہا یہ ڈگری ہے مقدمے کی, اور ان کے سامنے پھاڑ کر کے پھینکا. ہم نے کہا یہ چابی ہے, میرا جو کچھ سامان ہے ٹھیلے سے آپ مدرسے پہنچائیے. یہ شریعت کے خلاف کام ہوا ہے. ایسے ہوتی ہے بات. اب میں سوچتا ابا ہیں, اتنے بڑے مولانا ہیں, ان کے سامنے کیسے بات, مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا. مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے, ایسے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, تب جا کر کے معاملہ حل. کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا, وہ چاہے باپ ہو, اور وہ چاہے باس ہو, اور وہ چاہے امیر ہو, کوئی بھی ہو, کسی کی نہیں چلتی. رسول اکرم ہمارے سب سے بڑے امیر ہیں, ان کی بات ادنا درجے کی بھی ہوگی وہ ہمارے سر پر ہونی چاہیے. جب تک یہ نظریہ نہیں ہوگا, قسم خدا کی ہم کو ایسے ہی ذلیل ہوتے رہنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑنا, اور دوسرا میرا طریقہ ہے. یہ سارے طریقے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ عوام کو رائٹ ہے, یہ آدمی کو رائٹ ہے. والدین اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, اس کا ہم کو سلیقہ بتایا گیا. ہم ان سے زبان نہیں لڑائیں گے, ان کو جواب نہیں دیں گے. کرنا نہیں ہے, کرنا وہ ہے جو پیارے حبیب نے کہا ہے, کرنا وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. لہذا یہ ہم کو پبلک کو یہ اختیار دیا گیا کہ معصیت میں آپ ان چاروں میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. اس کے بعد 9 نمبر, ظالم کی اطاعت سے انکار. بہت خطرناک بحث ہے یہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امیر چن لیا گیا اور وہ امیر ظلم کر رہا ہے, جس وقت چنا گیا اس وقت اس نے اچھے برتاؤ کرے لوگوں نے, اب اس کے بعد اس کے اندر چینجنگ آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے امیر کی بات نہیں مانی جائے گی. مجبوراً کیا کیا جائے گا, اس کو برداشت کیا جائے گا, کیونکہ ہماری طاقت نہیں کہ مجھ سے لڑ جائیں. اگر اس کو فوراً یہ کہا جائے کہ آپ اس سے طاقت استعمال کریں, قوم میں فتنہ پھیل جائے گا. ہم برداشت کریں گے کراہتن. جیسے کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو اور بھوک لگی ہو, آپ کھا رہے ہیں, سیم وہی کیفیت ہوگی. بھوک لگی ہے لہذا مجبوراً وہ چیز جو ہم کو ناپسند ہے ہم کھا رہے ہیں, دل ہمارا مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی اگر کوئی ظالم امیر ہو گیا ہے, چاہے حکومتی سطح پر ہو گیا ہے, اور چاہے مسجد کی سطح پر ہو گیا ہے, اور چاہے آرگنائزیشن کی سطح پر ہو گیا ہے, اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر امام کو مقتدی پسند نہیں کرتے تو لازم ہے امام خود اگر محسوس کر لے کہ مقتدی مجھے پسند نہیں کرتے تو امامت چھوڑ دے. وہ بہت بڑی بات ہے یہ. کتنے لوگ ہیں ایک جاب جعلی لے کر کے اس کے کر کے جاب کر لے, جاب کی صلاحیت ہی نہیں ہے, کر رہے ہیں. کیوں؟ ہے نہیں خوف. لہذا انکار جو ہے وہ ظالم کی اطاعت پر. اگر امیر کے بارے میں یقینی بات ہے جب معلوم ہوگا ظلم کر رہا تبھی تو انکار کرے گا. حضرت عمر جیسا انصاف پسند کون ہوگا؟ تاریخ پڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں, ایک بوڑھے کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ عمر یہ جو کپڑا پہنے یہ غلط ہے, انہوں نے ظلم کیا ہے. معلوم ہے پوری بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا پہنے کھڑے تھے کپڑے کا. یہ کپڑا ایک جنگ میں تمام فوجیوں کو بانٹا گیا تھا. وہ جو ٹکڑا بٹا تھا اس میں حضرت عمر لمبے تھے, لہذا اس ٹکڑے میں اتنا لمبا ان کا جبہ نہیں بن سکتا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں اطیعو, میری بات مانو, واسمعو, اور میری باتوں کو سنو. ایک بڈھا کھڑا ہو گیا. یہ اختیار دیا گیا ہے ظالم کے خلاف زبان کھولنے کا. وہ بڈھا کھڑا ہو گیا کہ لا نسمع ولا نطیع, نہ تو تمہاری بات سنتے ہیں اور نہ تمہاری اطاعت کریں گے. کون ہے؟ امیر المومنین ہے. شیطان بھی دیکھ کے گھبراتا ہے. حضرت حضور نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان گزرتے ہوئے پناہ مانگتا ہے. ایسا روبیلے شخص کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو کر کے اس نے کہا نہ تمہاری بات مانیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کی گردن مار دو. فرمایا بات کیا ہے؟ کہا اس کا جواب دو. ایک کرتے والا اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا بتاؤ. انہوں نے کہا تم سے ہی کہتے ہو, اس ٹکڑے میں ہمارے باپ کا اتنا لمبا کرتا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن میں بھی اس جنگ میں شریک تھا,
مجھے بھی ٹکڑا ملا تھا, میں نے اپنے ٹکڑا اپنے ابا کو دے دیا, وہ دونوں مل کر کے اتنا لمبا فوراً دیکھیے وہ بھی ضد پہ نہیں اڑا, فوراً کیا کہتا ہے, کل کا عمر نتمو و نسیو نطیع و نسمو, ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے, آپ کی بات بھی مانیں گے. بولیے اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ دوسرا انداز بھی ایسا نہیں ہے نہیں تمہیں یہ کرے رہیں گے تمہیں وہ, یہ نہیں ہے. حق آ گیا سرنڈر ہو گئے. اگر اس کے اندر حق, حضور نے کیا فرمایا دوسری جگہ پر, سب سے بڑا جہاد تلوار چلانا نہیں ہے, آپ نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بولنا. یہ تو کہنا بہت آسان ہے, آپ اپنے محلے کے دادا کے سامنے نہیں بول سکتے. حکومت اور کیا کہتے ہیں مولانا صاحب, کتنے مولانا لوگ کیوں برباد ہیں دنیا میں, وہ بڑوں کی غلطی کوئی بتا نہیں سکتا ہے. ہم اختیار ہی نہیں کبھی دیتے کہ آپ ہم کو غلط بات پر بولے مولانا صاحب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ غلطی, کیونکہ ہم بڑے ہیں. ایک بہت بڑے مولانا صاحب میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا, اچھا ویسے ہی سر پھرا آدمی, ہم نے کہا کہ یہ آپ کی غلطی ہے. ارے صاحب فرنٹ ہو گئے. ہم نے کہا میں نے کیا غلط کہا, اگر میں نے جو بات کہی غلط ہے اس کو ثابت کرو, میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. کہ نہیں آپ نے کہا کیسے, یوں کوئی بات ہے, پڑھا رہے ہیں اتنی بڑی کتاب سامنے رکھ کر پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے غلط بیان کیا حضرت, پرچہ لکھ دیا. ہم نے کہا یہ مسئلہ آپ نے حضرت غلط بیان کیا, پورا ریفر کیے. دوسرے دن آئے اور بولے کہ غلطی ہو گئی. وہ کہہ رہے لیکن آپ نے کہا کیسے میں نے غلطی کی ہے, نہیں کوئی بات نہیں. یہ مزاج ہے کس کا, ہم یہ لوگ جو مسند تو بیٹھتے ہیں نا, یہ بہت خطرناک ہے. اس پہ بیٹھ بیٹھ کے ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے لیڈر کو صحیح ہونا چاہیے. کون دنیا کا امیر ہے, قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, کون امیر ہے جو یہ کہے کہ میں اگر غلطی کروں تو میری غلطی پہ تو مجھے متنبع کر دینا ہے. 90% دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں سب کے امیر کے بارے میں آپ بول بھی نہیں سکتے. یہی حضرت عمر ہے, یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, قسم لے کر کے جب کہتے ہیں, جب خلافت کب کیا کہتے ہیں باغ ڈور اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں میری بات مانا جب تک میں سچ بولوں گا. جب میں سچ نہیں بولوں گا, جب میں صحیح نہیں کہوں گا, جب میں شریعت کی مخالفت کروں گا, تو آپ کو کیا ہوگا اختیار اٹھ کر بات کرنے کا. ہمارے پاس یہ چیز ہی نہیں ہے. تنقید ایک بہت اچھی چیز ہے, تنقیص بری چیز ہے جس میں نقص نکالنا. اگر ایک آدمی کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بات, کیونکہ جب تک آپ تنقید کا پاور نہیں دیں گے کسی کو, تب تک آپ کے اونچے لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. میٹنگ بیٹھتی ہے, مثال کے طور پر مسجد کی ہے, مدرسے کی ہے, بیٹھی میٹنگ, اور سب کو اختیار دیا جائے کہ آپ جو بات سمجھ رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیڈر کے اندر کمی ہے, سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں. وہ آ کر کے کیا کرتا ہے, حضرت آپ کتنا تو کوئی اچھا آدمی دنیا میں نہیں ہے, ایسے کہہ کے برباد کیا ہم کو تم نے. یہی کہہ کر کے ہم برباد ہوئے ہیں, اور وہ بربادی میں آپ کا بھی شیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو آپ جو غلط بات محسوس کی کبھی بولے ہی نہیں, کبھی بولے ہی نہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ تمہارے پیٹ پر بچھو ہے, کتنا خوش ہوں گے آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا ہے, ماشاءاللہ جھاڑیں گے, کیونکہ اس نے بچھو سے آپ کو بتا دیا. وہ آخرت والا اگر بچھو بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ شرعی لحاظ سے غلط کر رہے ہیں, تو اس کا تو آپ کو بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ بچھو تو تم کو نظر آ گیا, اتنا قرآن حدیث پڑھے, اوپر والا بچھو نظر نہیں آیا. وہ قرآن حدیث کہیں پہ پڑھے ہم کہ عوام سے زیادہ اس بچھو کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اگر ایک بندے نے بتا دیا کہ مولانا صاحب آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے, تو آپ کو اس کا مزید شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مولانا بہت اچھا کیا تم نے بتا دیا, ورنہ تو ہم قیامت والے بچھو میں پکڑ میں آ جاتے. اس بچھو کو دیکھ کر کے تو شکریہ ادا کر رہا ہے, اس بچھو کو ڈھولے پڑا ہوا ہے. لہذا ظالم کے خلاف بات کہنا سلیقے سے کہنا ہے, بات ہر جگہ. حضرت عمر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بولا, فرعون ظالم تھا, اللہ نے کہا دیکھو بات کرنا سلیقے سے کرنا. کیوں؟ ایک تو پہلے ہی وہ ظالم ہے, اور اگر تم بدسلیق تو تمہاری بات بھی سنانے کا وقت ہی تم کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے ہی تمہارے اوپر سزا جاری ہو جائے گی, تم اپنی بات بھی نہیں کہہ پاؤ گے. لہذا جب نرم بات کرو گے تو کم سے کم اپنا میسج وہاں تک کیا پہنچ جائے گا. لہذا میسج کو پاس کرنا چاہیے. اس کے بعد
10वां राइट, जो ये हुकूमत तश्कील दी जाएगी, इसमें लोग होंगे, इसका निज़ाम वअम्रुहुम शूरा बैनहुम के तहत होगा। ऐसा नहीं है डिक्टेटर क्या करता। एक अरब की मिसाल देते हैं बड़ी मजेदार। अरबों के बारे में मशहूर है, पूरे अरब कंट्रीज के बारे में, कि सुबह कब कानून बदल जाए किसी को नहीं मालूम है। तो एक आदमी लाइसेंस सबमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पेपर सबमिट किया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी जो कैटेगरी है उसको लाइसेंस नहीं मिलता है। खैर वो लेकर पेपर बैठ गया। आधा घंटे के बाद वो फिर सबमिट किया पेपर, तो उसने लिख दिया था कि इस वजह से रिजेक्ट किया जाता है। तो उसी के पास पेपर फिर पहुंच गया, तो उसने कहा अभी तो मैंने तुमको आधा घंटा पहले बताया था कि साहब ये तुम्हारी कैटेगरी नहीं है। तो कहता है कि होता हो, मैंने सोचा हो सकता कानून बदल गया हो। आधा घंटे में वो कह रहा है हो सकता है मैंने सोचा कानून बदल गया हो, समझे नहीं। तो ये सियासी लिहाज से, क्योंकि उनको क्या करना है, वन मैन शो है। जो डिक्टेटर होता है वो वन मैन शो, सुबह उठा, ख्वाब देखा, एक बात देखा, कानून सुबह जारी, जाओ खत्म, बात हो गई। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। इस्लाम में क्या है, जो आपने काउंसिल अपनी समझी है उनको बैठाएं, मशवरा दें, जो मशवरे में बात पास हो अल्लाह ताला उसे मदद करता है। लिहाजा सारा काम किससे होगा, मशवरे से होगा। सिलेक्शन से लेकर के इलेक्शन तक जितने अरब मुल्क है सब माशाल्लाह बादशाहत है सब जगह। यह अजीब गरीब ट्रेजेडी है कि आज तक जो है कुछ दिन के अलावा कभी भी इस्लामी जमहूरियत चली ही नहीं, मुस्तकिल बादशाहत ही चल रही है। लिहाजा कभी भी वहां पर किसी को बोलने का अख्तियार होता ही नहीं, क्योंकि जहां वो बोलेगा वो किसके खिलाफ जाएगी बात, बस शक, लिहाजा बोलने का अख्तियार ही नहीं किसी को। वो हम परफ्यूम मार के ये सब करके बहुत अच्छे वहां रहते हैं, ये जहन जो है उसको कैद रखा जाता है, आप बोल नहीं सकते। ऐसी हम तकरीर कभी जिंदगी में किसी अरब ममालिक में नहीं कर सकते। अगर हम करें तकरीर के वाखरो दावाना से पहले हम अरेस्ट हो जाएंगे। ये आप जिस मुल्क में रहते हैं ये बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है तुम्हारे ऊपर जुल्म भी होता था, लेकिन आप जालिम को जालिम कह चौराहे पर कह सकते हैं खड़े होकर के, समझे। वहां अपने कमरे में, कसम खुदा की कहता हूं, वहां अपने कमरे में लोग बात करते हुए डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीवी ही सीआईडी हो, ऐसा खौफ तारी रहता है। वो ठीक है जब आते हैं हम, तो बांग्लादेश वाले जब लोग जाते हैं वहां से, मुल्क से, तो एक बड़ा तबका तो लेबर तबका है, 3 पीस से नीचे नहीं जाएंगे एयरपोर्ट पे, और यहाँ काम क्या करते हैं, घास खोदते हैं। लेकिन जब जाने लगेंगे ना, जूता 3 पीस, अरे माय गुडनेस डोंट आस्क, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई ऑफिसर ही नहीं है जो जा रहा है। वो जब वहां वाले देखते तो उन्होंने भी व्याकुल हो जाते, क्या भाई यहाँ तो इसकी कोई नहीं, वहां से 3 पीस पहनकर उतर रहा है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से गाड़ी बुक करके जाएगा, वापसी में क्या करेगा, इंटरेस्ट पे लोन लेके किराया लेकर आएगा। ये है कहानी, समझे। तो अल्लाह ताला ने आपको जिस मुल्क में रखा है ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप हक बात कहने की पोजीशन में हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। कि एक अलग बात है कि अब हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी बंद कर दिया है, लिहाजा जालिम लोगों को जुल्म करने का मौका हमने फराहम कर दिया है। अगर यह आवाज बराबर उठती रहती है तो जुल्म नहीं होता है, समझे। जिस घर में बच्चे को यह मालूम हो जाता है कि अब्बा हमें नहीं मारते, वो बच्चे ज्यादा बर्बाद होते हैं। बच्चा हो या बच्ची, अगर उसे यह मालूम हो जाए कि अब्बा नाराज भी होते हैं, कभी डंडा भी मार सकते हैं, तो बच्चा कंट्रोल में रहता है। और अगर उसे यह मालूम हो गया कि हम क्या अभी करें, अब्बा हम ना कुछ बोलेंगे नहीं, बच्चा अब बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। उसे यह मालूम हो किसी वक्त भी इनका मेंटल घूम सकता है, तब वो आपके कंट्रोल में रहेगा। दुलार इतना करे कि वो बर्बाद नहीं हो, इतना दुलार करे कि उसको सही रखें। उसके बाद सबसे बड़ा हक, उसके बाद जो बयान कर रहा हूं 11वां नंबर है, आजादी का हक है। आजादी से मुराद क्या है, हम पैदाइशी आजाद हैं। 2 तरीके से बंदे को गुलाम बनाया जाता है। एक तो गुलामी है खरीद करके, वो खैर अल्लाह के बदलते इस वक्त पूरी दुनिया में सिस्टम खत्म है। लेकिन अभी भी आपको मालूम है कि बिहार में एक बहुत बड़ी तादाद औरतों को बेच देती, लोग शादी करके वहां से लेकर आ जाते खरीद करके।
پیسہ دیتے ہیں, باقاعدہ پیسہ دے کر کے شادی یہاں نہیں ہو رہی ہے, کوئی بات ہے. ایک صاحب ہمارے گاؤں کے قریب میں ہے, تو وہ شریعت کا بہت مذاق اڑائے, قریب کے ہمارے گاؤں کے. تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ تمہارے لڑکوں کی شادی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں شادی ہوگی, بہار سے خرید لائیں گے, بہار سے خرید لائیں گے. تو وہ تھوڑا سا سسٹم ابھی کہیں کہیں برقرار ہے. تو ایک تو غلامی ہوتی ہے جس کو ہم غلام کہتے ہیں, وہ اس وقت سسٹم ایک دم اللہ کے بدل سے ختم ہے. دوسرا سسٹم ہے غلام کی طرح غلامی. ایک آدمی کو بے مطلب آپ کو اریسٹ کر دیا گیا. اسلامی پالیسی کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ CID کو یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کسی کے بارے میں شک ہے کہ یہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, تو اس پر پورے پہلے پروف اکٹھا کر لے. وہ قبل اس کے کہ وہ بندے پر ہاتھ ڈالے, اس سے پہلے پروف کر لے. اس کے بعد اس کو لے جا کر کے عدالت میں پیش کر اپنے پروف پیش کرے, اور وہ زیادہ سے زیادہ مدت 1 ہفتے میں بات فائنل کریں آپ نے پکڑا کیوں ہے. یہاں تو منسٹر 9 مہینے بغیر ضمانت کے پڑا ہوا ہے. اب عام آدمی کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ کر لیجئے. ایک منسٹر ہے, بیل نہیں دے رہا ہے, سپریم کورٹ نہیں دے رہا, ہائی کورٹ نہیں دے رہا ہے, کیس بھی نہیں چل رہا ہے. بھائی کیس چلاؤ, چارج شیٹ لگاؤ, کیس چلاؤ کہ صاحب یہ پروف ہے. جب ایک ہوتا ہے لفظ مجرم اور ایک لفظ ہوتا ہے ملزم. پیپر میں کیا آتا ہے؟ فلاں دہشت گرد مجرم پکڑا گیا. بے بیوقوف آدمی, مجرم تو اس وقت ہوگا جب عدالت ججمنٹ دے دے گی. ابھی تو یہ ملزم ہے, تم نے الزام لگایا ہے. اب عدالت میں کیس جائے گا, کیس جا کر کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. ٹاڈا نے جو ٹاڈا قانون بنا تھا سب کے لیے, پکڑے گئے اس میں 98% مسلمان. شیتلا سنگھ بہت بڑا جرنلسٹ ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ 98% جو پکڑے گئے مسلمان, 2% غیر مسلم, ان میں سے 98.3% ہائی کورٹ یا کسی نچلی عدالت سے سب بری ہوئے, سارے جھوٹے کیس ہیں. آپ اندازہ کریں 9 سال 10 سال تک ہیں. بعد میں عدالت نے کہا نہیں صاحب ان کے اوپر کوئی جرمی ثابت نہیں ہوتا. کیا مذاق ہے؟ آزاد آدمی کو تم نے, ایک آدمی کو اگر آپ نے 10 سال جیل میں رکھ دیا, اس کی زندگی تو کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. ٹھیک ہے, غلطی کی ہے, آپ اس کو ثابت کریں, ایک ٹائم لیں, ایک قانون بنے کہ 15 دن کے اندر شک والے ملزم کو یا تو چارج شیٹ لگا کر مقدمہ چلا دینا ہے اور یا چھوڑ دینا ہے. 8-9 مہینے بندہ پڑا ہے, 9 سال پڑا ہے, اور آخر میں عدالت نے کیا کہہ دیا کہ نہیں صاحب ان کے اوپر کوئی کیس نہیں لگتا, لہذا یہ ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ ہونا اس میں یہ چاہیے جس ٹاڈا میں جن لوگوں نے اریسٹ کیا اور وہ دفعہ لگائی, کنٹرول سب کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا قانون نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے شک کی بنیاد پر ہمارا پروموشن رک جائے گا, وہ کبھی آپ کے اوپر کیس نہیں لگائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ 98.3% ہمارے لوگ پکڑے ہوئے چھوٹے گئے, اس کے باوجود ہمارے خلاف کوئی کارروائی سرکار نہیں کر سکتی ہے. جب ان کو یہ معلوم ہے ہمارے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی ہے, تو آپ بتائیے کہ ان کو ستانے میں کیا حرج ہے؟ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اوپر کیس ہو سکتا ہے, ہم اندر جا سکتے ہیں, اگر ہمارے ایک ہے آپ 5% غلطی کر سکتے ہیں انسان کے حصے سے, 98.3% غلطی ہونے کا کیا معنی ہوا؟ اس کا مطلب پلاننگ سے جتایا گیا ہے. یہ قانون بنایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں اس پہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, 2 یا 3 آدمی کو شک کی بنیاد پر پکڑ لیا گیا. حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کیا کیس تھا. عدالت میں پیش کیا گیا, پبلک کو بات نہیں معلوم ہو پا رہی, پکڑا کیوں گیا؟ اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, اس کا پڑوسی اس خطبے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا. کون؟ جس کو پکڑا گیا تھا. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے, آپ نے کہا, اس پڑوسی نے کہا صاحب یہ رسول ہے. کہا اللہ کے رسول پہلے اس کو بات بتا دیے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ یہ جو ہمارے پڑوسی کو پکڑا ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کا کلیئرفیکیشن نہیں ہو رہا, نہ مقدمہ چلایا جا رہا, نہ بتایا جا رہا ہے. اب خطبے کے درمیان میں آپ اندازہ کریں رسول کو ٹوکنا. رسول اکرم خاموش رہے. اس نے پھر کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں, عوام کو اتنا حق ہوتا ہے حکومت کا, کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہمارے پڑوسیوں کو,
یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ میں اپنے نیبر کی مدد کروں. یہ آپ ہی کے بنائے ہوئے قانون ہیں, لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا. آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر دوہرایا, خطبہ چلنے نہیں دے رہا ہے. آج ہوتے تھے خطبے کے درمیان میں بول دیا. یہ اس سے بڑا ظلم ہے, بولنا ہی بولنا ہے. پھر اس نے تیسری مرتبہ صحابی نے کہا کہ اللہ رسول میں جواب چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش معلوم کیوں رہے؟ وہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے پکڑا تھا. اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ یہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے بات کی صفائی پیش کرے. وہ کھڑا ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے بعد صفائی تھی نہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا 3 مرتبہ یہ بندہ بات کر دیا اور اس کوتوال کو جو انچارج ہے اس کے پاس بات کی صفائی نہیں. آپ نے وہیں خطبے سے آرڈیننس جاری کر دیا کہ نماز کے ختم ہوتے ہی سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے اسلامی عدالت اور یہ ہے ہماری پالیسی کہ آزاد آدمی کو پکڑا نہیں جا سکتا. پکڑا جائے گا جرم ثابت ہونے کے بعد, پکڑا جائے گا شک کی بنیاد پر, لیکن اس شک کی بنیاد کی لمٹ ہے. زیادہ ہفتہ کے اندر اس کو بات کو کلیئر کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. ہمارے یہاں بھی قانون ہے. ایک معلوم ہے آپ کو بڑی پرابلم کیا ہے؟ ہم قانون جانتے ہی نہیں ہیں. جس دیش میں ہم رہتے ہیں صرف اپنے کھانے پینے کا قانون جانتے ہیں کہ بینک سے لون کتنے % میں مل جائے گا. یہ قانون ہم جانتے ہیں, فلاں بینک سے ایسے ملے گا, ایسے مل جائے گا. بقیہ قانون ہمیں نہیں پتا ہے. حالانکہ بہت سے بلکہ زیادہ تر قانون ہندوستان کے پوری دنیا کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں. آپ کو معلوم ہے اگر کسی کو پکڑ لیا گیا اور کیس سے بری ہو گیا, چارج شیٹ نہیں لگ سکی, جتنے دن وہ جیل میں ہے سرکار کو اس کی سیلری پے کرنی ہے. وہ بیچارہ جب چھوٹتا تو مارے ڈر کے کہ کون ان سے جا کر دوبارہ کرنا, کہیں پھر اندر نہ کر دے, وہ بیچارہ جاتا ہی نہیں اس کے پاس. ورنہ قانون یہ ہے. یہ وارنٹ, یہ جو پکڑتے ہیں آ کر کے گھر سے, اس کا قانون آپ کو معلوم کیا؟ اس کو سرچ وارنٹ کہتے ہیں. کوئی بھی وارنٹ عدالت سے ایشو ہوتا ہے یا ایک آدمی پارٹیکولر FIR نامزد کراتا ہے تبھی وارنٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک آدمی نے مارا ہے, آپ اگر صرف اتنا جا کر بولیں گے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کس نے مارا ہے, کسی کو پولیس پکڑنے کا اختیار نہیں دیتی ہے مطلب قانون. آپ نے جا کر کے نام لکھایا کہ فلاں آدمی نے مجھے مارا ہے, اب کیا کرے گی عدالت؟ اس کو اریسٹ کرے گی. اریسٹ کرنے کے بعد کیس چلائے گی, چارج شیٹ لے گی دنیا بھر کی. ایک شکل. اگر پولیس کو خود کسی بات پر شک ہے تو عدالت سے جا کر کے پہلے اس کے پورے پروف دینا کہ صاحب اس آدمی کو مجھے اریسٹ کرنا ہے, اور اگر گھر میں ہوگا تو گھر سے اریسٹ کرنا ہے. ایک ہوتا ہے بازار سے اور روڈ پر اریسٹ کرنا, ایک ہوتا ہے گھر سے اریسٹ کرنا. گھر سے اریسٹ کے وارنٹ کو سرچ وارنٹ کہتے ہیں. اگر وہ گھر کے دروازے پر پولیس آ کر کہتی ہے کہ میں فلاں آدمی کو پکڑنا چاہتا ہوں, اور آپ کہیں کہ آپ کے پاس دکھلائیے سرچ وارنٹ کہاں ہے, اگر وہ نہیں دکھلا سکتی کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم, خاص کر آپ لوگ تو پولیس کے لباس سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے لوگ شیر سے ڈرتا ہے. جس سے جتنا ڈرو گے وہ اتنا ڈروائے گا. جنات آپ کو کیوں ڈرواتے ہیں؟ اب اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں. جناتوں نے ایک میٹنگ کی, بہت پہلے کی بات ہے, ہمیں تمہیں پیدا نہیں ہوئے تھے, بہت پہلے میٹنگ کی. یار ہم لوگ بے مطلب انسانوں سے ڈرتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ پہاڑ میں یا ریگستان میں جب گزرتے ہیں تو کہتے ہیں پناہ ہو اس علاقے کے جن کی. ارے یہ ہم سے ڈرتے, ہمیں لوگ کہیں کو ان سے ڈرنا. وہ میٹنگ میں پاس کیے یہ لوگ کہ آج سے ان سے ڈرنا نہیں ہے. اب وہ تم کو ڈراتے ہیں. کیوں؟ پہلے آپ نے ڈرنا سیکھا, اس نے دیکھا صاحب اچھی بات ہے تو ہم سے خود ہی ڈرتے, ہم کیوں ان سے ڈرنا یار. وہاں سے وہ آپ کو ڈرانا شروع کر دیے. اگر یہی معاملہ جیسا ہے آپ ایسے ڈرتے رہیں گے, آپ قانونی سطح پہ بات کریں, 2 4 10 20 2000 1000 لوگ جا کر کے بات کریں. اس آدمی کو آپ نے پکڑا, اس کا سرچ وارنٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ کبھی نہیں کریں گے. ہمارے لکھنؤ میں ایک صاحب کو پکڑ لیا, پولیس صاحب کو, مایاوتی ایک سرکار تھی, اچھے مقرر آدمی ہیں, عالم آدمی ہیں. انہوں نے اپنے محلے کے ایک آدمی کو SMS کر دیا کہ ہم کو پکڑ کر پولیس تھانے لے جا رہے ہیں, فلاں جگہ لے جا رہے ہیں. اور تنے میں 2-2.5 آدمی, جب قبل اس کے کہ یہ تھانے پہنچے وہ 2.5 آدمی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے. مجبور ہو کر کے ان کو چھوڑنا پڑا. کیوں؟ فائل آپ بنا ہی نہیں سکتے ہیں. وہ اسی لیے جب وہ پکڑتا ہے تو کیا دکھلاتا ہے؟ کبھی نہیں دکھلاتا کہ میں نے اس کو فلاں گلی سے پکڑا,
نہیں دکھلاتا. وہ دکھلاتا تھا آپ فلاں ریلوے اسٹیشن پر یہ بھاگ رہے تھے اور میں نے ان کو شک کیا تو یہ بھاگے تو میں نے ان کو پکڑ لیا. یہ ساری کہانی اس عدالت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے, ورنہ عدالت سے سوال کرے گی گھر سے تم نے پکڑا تو وہ سرچ وارنٹ کہاں تھا جو تم نے پکڑا. لہٰذا اس بنیاد پر وہ دکھلاتے ہیں کہ فلاں جگہ پکڑا گیا, آگرہ کے اسٹیشن پہ پکڑا گیا, اور فلاں جو ہے بیلگام میں پکڑا گیا. ساری کہانی یہ ہے. کیونکہ آپ کو لون لینے کا طریقہ معلوم ہے, ہندوستان کا قانون معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے پاس رکھا ہے بھارت کا سنویدھان, آ کے پڑھ لو کسی وقت. وہ بھی پڑھتا رہتا ہوں, سمجھے, وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کو ایسے باتیں نہیں کر سکتا ہوں. تو ہندوستان کے قانون کو جاننا, قانون بہت اچھا ہے اس کا, یہ بھی آپ کو بتا دیں, قانون بہت پیارا ہے. لیکن کوئی کتنا بھی اچھا قانون ہو اس کو اپلائی نہ کرو, کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں. کوئی سردی ہو رہی ہے, تمہارے پاس ہیٹر رکھا ہے, نہیں آن نہیں کرنے کا ہے, کیا کر لے گا ہیٹر؟ سردی گرمی پہنچا دے گا, آپ نہیں کرے گا. استعمال کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے. تو لہذا آزاد کے لیے ہمارے پاس کسی بھی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اس کے بعد اچھا چلے, بس یہاں ٹائم ہو گیا. تو ہم نے آپ کو 11 اختیارات بتائے پبلک کے, کہ یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو پبلک کے اختیار ہوں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے بعد آگے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اگر کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا رہا کرے تو میرا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, عمری قاسمی, UMERIQASMI, عمری قاسمی @yahoo.com. جزاک اللہ خیر.